بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عورت لوگوں کو آپ کی فرما برداری سے روکا کرتی تھی، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی عورت کا معاملہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: لوط بن ہاران بن تارح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارح ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ جب اس نے آپ کے پاس بے ریش فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں دیکھا تو اس نے قوم کے لوگوں کو اطلاع کر دی، جس سے حضرت لوط علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کر مناسب ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو لیکن زانیہ نہ ہو؟ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ شرک کی نیند سے بیدار ہو کر توحید و رسالت کی برکات کو حاصل کریں، اور انبیاء کرام ایسے اوصاف سے متصف ہوں جن سے لوگ ان کی طرف رغبت کریں، اور ایسے عیوب و نقائص سے انہیں دور رکھا جائے جن سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ زنا سب سے نفرت انگیز چیز ہے۔ حضرت علی علیہ رحمہ اللہ سورہ ہود کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل حضرت میکائیل آئے۔ حضرت کی زوجہ نے قوم کو اطلاع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے اور پکار اٹھے، آج کا دن تو انتہائی سخت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرما چکا تھا کہ اس قوم پر عذاب مسلط کر دینا، البتہ جب تک 4 مرتبہ حضرت لوط شہادت نہ دیں اس وقت تک توقف کرنا۔ چنانچہ آپ نے فرشتوں کو کہا، تمہیں اس بستی کے حالات کی خبر نہ پہنچی کہ یہاں کے لوگ ایسے ایسے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا، باوجود کہ وہ جانتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، شہادت دیتا ہوں کہ روئے زمین پر اس بستی سے زیادہ برائی کہیں نہیں ہوتی۔ یہ کلمات حضرت لوط علیہ السلام نے 4 بار کہے۔ حضرت جبرائیل امین اپنے رفقا سے ہر بار کہتے، گواہ رہو۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے اوباش جوانوں کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے فرمایا، لوگو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر دیتا ہوں، میرے مہمانوں کو غلط خیال سے مت دیکھو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے حاضر ہوئے تو دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، ہم آپ کے رب کا پیغام لائے ہیں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، جس سے آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور جب آپ کے جسم پر ہاتھ رکھا تو بے حس ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ اے اللہ کے نبی، رات کے وقت اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر نکل جائیے اور احتیاط کیجیے کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تمہاری عورت کے سوا، کیونکہ جس عذاب میں قوم مبتلا ہوا چاہتی ہے اس میں وہ بھی شامل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دریافت کیا، عذاب کتنی دیر تک نازل ہوگا؟ کہا گیا، صبح تک، جو بالکل قریب ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر باہر نکلے تو فرمایا، کوئی بھی شخص پیچھے نہ دیکھے، اور جب عذاب کی آواز سنائی دینے لگی تو آپ کی عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پکار اٹھی، ہائے میری قوم! یہ کہنا تھا کہ ساکت و جامد پتھر بن گئی۔ کہتے ہیں ہر ماہ اس پتھر سے حیض کی رنگت جیسا خون برآمد ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے صبح کے مرغوں کی بانگ کو سن لیا، گدھوں نے چلانے کی آوازیں سماعت فرمائیں، کوئی بھی سویا ہوا بیدار نہ ہوا، برتنوں کی ٹوٹ پھوٹ نہ ہوئی، یہاں تک کہ ان بستیوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ پھر ان پر سجیل پتھروں کی بارش برسائی۔ کہتے ہیں سجیل آسمان میں پہاڑ ہے، بعض کہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان ایک دریا ہے، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ سجیل پختہ مٹی کو کہتے ہیں، ممکن ہے اپنی سطح پر یہ ہر ایک کا نام ہو۔ حضرت علی رحمہ اللہ علیہ سورہ عنکبوت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، یہ حکمت الہیہ ہے کہ دنیا و عقبہ میں بلا شہادت کسی کی گرفت نہ کی جائے، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی شہادت عذاب کا سبب بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم لوط کا سا فعل کرے وہ لعنتی ہے۔ نیز فرمایا، جو کوئی قوم لوط جیسے فعل کا مرتکب ہوگا، مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں ایک گھڑی ہی رہے گا، پھر اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو ابابیل کی صورت میں ہوگا، وہ اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر اسے قوم لوط کی بستیوں میں پھینک دے گا، اور اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لڑکے لائے جائیں گے جن کے سر کٹے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہمارے آباء و اجداد میں کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے منہ کالا کرتے تھے اور ہمیں غلط جگہ ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا،
انہیں گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو اور ان کی پیشانیوں پر نقش کر دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت کہیں قوم لوط کے افعال کی مرتکب نہ ہو جائے۔ ویڈیو پسند آنے پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔